اللہ رب العزت نے قرآن کریم فرقان حکیم کی نازل کتاب میں ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور بے شک محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کریم کی رحمت کو واضح فرما رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اس آیت کے اندر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کو بیان کیا گیا وہ صرف کچھ لمحات کے لیے، اس وقت کے لیے محدود نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت صرف ان دنوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ تمام عالمین، تمام جہان، کل بروز قیامت تک حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے۔ سبحان اللہ۔ کسی عالمین کا لفظ لکھتے ہیں، اس عالمین کے لفظ کے اندر صرف انسان اور جن نہیں آتے، بلکہ انسان بھی آتے ہیں، حیوانات بھی آتے ہیں، حتیٰ کہ اس کے اندر فرشتے بھی آتے ہیں، حتیٰ کہ بے جاندار چیزیں بھی اس کے اندر آتی ہیں۔ مطلب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے جاندار چیزوں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے۔ اور جو کافر ہیں اب ان کے لیے بھی رحمت بن کر آئے، جی بالکل بن کر آئے۔ وہ کیسے؟ کیونکہ جو کافر تھے، پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام کی جو قومیں تھی وہ گناہ کرتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ مانتی، تو ان کو اس وقت ہی اس گناہ کی سزا دے دی جاتی تھی۔ مگر آج کے جو کافر ہیں وہ بالکل زندہ، بالکل شان و شوکت سے رہ رہے ہیں، بالکل پیسے کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ محبوب ہم نے جو آپ کو رحمت بنا کر بھیجا۔ کافر بھی ہیں، کافروں کے لیے بھی ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیج دیا۔ آج ہم یہ امت یہ آج اتنے گناہ پہ گناہ کرتی ہے۔ پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام کی جو قومیں تھی وہ گناہ کرتی، ان کے ماتھوں پر لکھ دیا جاتا، مگر آج یہ امت ایک دنوں کے اندر کتنے ہزاروں گناہ کر دیتی ہے، مگر ان کو پرواہ نہیں ہوتی، گناہ پہ گناہ کرتی ہے، مگر پھر بھی ماتھوں پر نہیں لکھا جاتا، پھر بھی گناہوں کے اوپر پردہ ڈالا جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ محبوب ہم نے جو آپ کو رحمت بنا کر ایک سید زادے تھے، آپ بیٹھے تھے نہر کے کنارے، تو پانی کے اندر سے نا سیب چلتا آ رہا تھا۔ آپ نے سیب اٹھایا، کھا لیا۔ 3-4 دنوں کے فاقے تھے اس وقت ان کو، تو جب انہوں نے سیب کھا لیا تب انہوں نے سوچا یہ سیب تو میرا تھا نہیں، اب میں نے کھا لیا، کل بروز قیامت اس کا حساب کیسے دوں گا میں؟ متقی اللہ کی ولی، اب اس کو میں نے کھا لیا، کل بروز قیامت میں اس کا حساب کیسے دوں گا؟ اب وہ جس کنارے سے پانی آ رہا تھا، آپ اس پانی کے سمت چل پڑے، چلتے 3-4 دن تک چلتے رہے، تو دیکھا کہ ایک باغ ہے، باغ کے اوپر سے نا درخت کی لڑی لٹکی ہوئی ہے، اس کے اوپر سے نا اس کے نیچے سیب گرا ہے، شاید ان کو لگا کہ شاید یہیں سے سیب آیا ہوگا۔ آپ چلتے گئے، اندر گئے، سیب کے اندر مالک کا پتہ پوچھا، مالک کے پاس پہنچ گئے کہ میں نے نا اس طرح سے ایک سیب کھا لیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر نہ مجھے وہ سیب بخش دیا۔ کہتا ہے نہیں بخشنا، پھر کہتا ہے اس کا کوئی معاوضہ لے لے، کہتا ہے کہ 12 سال میرے باغ کی رکھوالی کرنی پڑے گی۔ پہلی شرط، میری 2 شرطیں ہیں، پہلی شرط 12 سال میری باغ کی رکھوالی کرنی پڑے گی۔ وہ کہتا ہے منظور ہے، معاف کر بس۔ آپ نے 12 سال اس باغ کی رکھوالی کی، آپ 12 سال کے بعد وہ شخص پھر سے آیا، آ کر کہنے لگا جاؤ 3-4 سیب لے کر آؤ، مہمان آئے ہوئے میرے، تو کچھ میٹھے لے کر آنا۔ وہ آپ جب لے کر آئے تو وہ سیب نا کھٹے تھے، تھوڑے کچے تھے، تو آپ نے کہا کہ تجھے 12 سالوں میں اس باغ کے اندر تجھے اتنا بھی پتہ نہیں چلا کہ پکے سیب کیا ہوتے ہیں اور میٹھے سیب کیا ہوتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ اللہ رب العزت کی قسم، حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم لے لے، میں نے آج تک ان سیبوں کی طرف نظر اٹھا، میں نے ایک سیب کھایا تھا، 12 سال تک میں اس کی سزا بھگت رہا ہوں، اگر میں ایک اور سیب اتنے سارے کھا لیتا تو اس کا حساب کیسے دیتا؟ کہتا ہے 12 سال ہو گیا، اب تو معاف کر۔ کہتا ہے نہیں میری ایک اور شرط ہے۔ فرمایا کیا؟ کہتا ہے کہ میری ایک بیٹی ہے، اس کی آنکھیں نہیں ہیں، کان نہیں ہیں، ہاتھ نہیں ہے، پاؤں نہیں ہے، بالکل لوت کی لوت ہے، اس سے نکاح کرنا پڑے گا۔ فرمایا کروں گا، معاف کرے گا؟ بولے معاف کرے گا؟ فرمایا جی معاف کروں گا بالکل۔ کہتا ہے کہ اس کا نکاح ہو گیا، جب رات کو کمرے کے اندر وہ شخص، وہ سید زادہ کمرے کے اندر گیا، تو جا کر کمرے کے اندر دیکھا کہ ایسا لگتا تھا کہ جنت کی حور دنیا کے اندر آ گئی ہے، تو آپ نے فوراً بھاگتے آ کر کہا کہ یہ کون ہے؟ کہتا ہے تیرا اسی سے نکاح ہوا۔ تو وہ کہنے لگے تو نے تو کہا تھا اس کی آنکھیں نہیں ہے، کان نہیں ہے، ہاتھ نہیں ہے، پاؤں نہیں ہے۔ فرماتا ہے کہ میں نے اس لیے کہا تھا اس کی آنکھیں نہیں ہیں، کبھی اس کی آنکھوں نے غیر محرم کو نہیں دیکھا، میں نے اس لیے کہا تھا اس کے پاؤں نہیں ہیں، کبھی اس کے پاؤں نے غیر محرم کی چوکھٹ پر نہیں چل گئی، میں نے اس لیے کہا تھا اس کے کان نہیں ہیں، کبھی غیر محرم کی آواز کے کانوں تک نہیں گئی، میں نے اس لیے کہا تھا اس کے ہاتھ نہیں ہیں، کبھی غیر محرم کے ہاتھ میں اس کے ہاتھ نہیں دیے۔ کہتے ہیں کہ جب باپ ایسا ہو، جب والدہ ایسی ہو، تو جب اولاد پیدا ہوئی پتہ نام
کیا رکھا گیا؟ شیخ عبدالقادر جیلانی الحسنی والقادری۔